السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم کلمے کو سمجھ رہے تھے، کلمے میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الہ کو سمجھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں الہ کیا ہے، الہ کے جو ہم نے اصطلاحی معنی پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ حاجت روا، الہ کے جو اصطلاحی معنی کیا ہے حاجت روا۔ تو اعتبارات الہ کیا ہے، جو الہ ہے اس کے چار اعتبار ہم نے دیکھے، اس کے ڈیفینیشنز ہم نے دیکھے۔ جو چوتھا اعتبار کیا ہے آثار ہے۔ آثار میں الہ کیسا ہونا، جو حاجت روا ہے کیسا ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ ہم نے یہ دیکھا پچھلے دو تین لیکچر جو ہمارے گئے کہ آثار میں الہ کیسا ہونا، جو حاجت روا ہے کیسا ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ اور اس کی توحید ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا، یہ آثار کی توحید ہے۔ یہ توحید حاصل کریں گے تو جہنم سے نجات۔ اور اس کا شرک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو ذاتی مالک سمجھنا، ذاتی مالک جاننا، معبود بالذات جاننا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو، یہ آثار کا شرک ہے۔ اب یہ شرک سے نکلیں گے تو ہماری کامیابی ہے، کہ شرک سے نکلیں گے توحید حاصل کریں گے تو ہمیں جہنم سے نجات۔ تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے یہ اس کے آثار کی توحید حاصل کرنا۔ تو ہم نے پھر اس کے بعد کیا سمجھا کہ آثار میں کیا ہے الہ کیسا ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے محتاج ہے، اللہ مالک ہے مگر ہم محتاج ہے، ہم حاجت مند ہے، ہم ضرورت مند ہے۔ اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر۔ سارے کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کے۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہی غنی ہوتا ہے۔ اب اولیاء اللہ فرماتے جو یہ بات تصدیق کر لیا اللہ غنی ہے میں فقیر ہوں، یہ ایک اور طریقہ ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے تصدیق کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے سارے جہانوں کا، اور جو مالک ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ ہم کیا ہے، اللہ غنی ہے تو ہم فقیر ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سب ہر چیز، ہر پراپرٹی، ہر ملک اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ غنی ہے، ہم فقیر۔ اب یہ ایمان لانا ہے۔ ہم لاسٹ سیشن میں کیا دیکھیں، اللہ مالک ہے، ہم محتاج۔ اب اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم کیا ہے، فقیر ہے۔ اب فقیر مطلب، فقیر سے ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، جو روڈ پہ مانگتا ہے ہم وہ فقیر سمجھتے ہیں، وہ تو دنیا والوں سے مانگتا ہے۔ اب اس کا کیا ہوتا ہے، وہ فقیر کیسا ہوتا ہے، وہ فقیر جو ہے نا اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ 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 کہتا ہے، مگر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 500 روپے، درہم، ڈالر، یہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو وہ تو دنیا کا فقیر ہے، مگر حقیقت میں جو فقیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے فقیر ہیں یا مخلوق سے مانگنے والے فقیر، ہم خالق کے فقیر ہیں یا مخلوق کے فقیر، ہمیں دیکھنا، ایمان لانا ہے کہ میں فقیر ہوں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ غنی ہے میں فقیر ہوں، ایمان لانا ہے۔ تو وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ دنیا والوں سے مانگتا ہے، اس کی زبان پہ تو اللہ اللہ ہوتا ہے مگر دل میں اس کے یہ ہوتا ہے روپیہ پیسہ، روپیہ پیسہ ہوتا ہے۔ اور وہ فقیر کیا ہوتا ہے، وہ فقیر کیسا کرتا ہے، صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نام پہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دے دو صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولتا۔ مگر حقیقت میں کیا ہے، ہر مملوک جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ سب فقیر ہے، کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا، کسی کے کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی غنی نہیں ہے، کوئی بھی مالدار نہیں ہے، سب فقیر ہے حقیقت میں۔ تو ہم جو ہے نا، ہم دیکھنا ہے کہ ہم کیا فقیر اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے یا مخلوق کے بنے ہوئے، دیکھنا۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، غنی اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم فقیر ہے۔ اب یہ ایمان لانا ہے۔ ہم کیا ہے، ہم فقیر کس کے بنے ہوئے، ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، ہم مخلوق کے سامنے عاجزی مانگتے، ہم مخلوق کے بغیر گزارا نہیں ہوتا سمجھتے۔
نوکری ہے، پیسہ ہے، باس ہے، ہم سمجھتے اگر یہ نہیں رہے تو میں برباد ہو جاتا ہوں. مطلب کیا ہے، ہم زبان سے تو بول رہے میرا مالک اللہ ہے، ہم زبان سے تو پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، کوئی غنی نہیں ہے سوا اللہ کے، میں فقیر، ہم زبان سے تو بول رہے ہیں. مگر ہمارے دل میں کیا ہے، دل میں بت بیٹھے ہوئے کہ نوکری نہیں تو کیسا، نوکری بغیر تو کوئی گزارا نہیں، نوکری کرنا ہے، اسے منانی ہے. مگر نوکری کی حاجت روائی پن دل میں نہیں بڑھنا کہ نوکری کے بغیر میرا نوکری چلے گئی تو میں برباد ہو جاؤں. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. نوکری اگر نہ ہو، پیسہ اگر نہ رہو، میں برباد ہو جاؤں، اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. اب یہ دل میں نہیں ہے کہ ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہوں میں برباد ہو جاؤں گا، یہ نہیں. تو ہم فقیر کس کے بنے ہوئے؟ اگر ہمارے دل میں یہ تصدیق ہے کہ نوکری کے بغیر میرا گزارا نہیں، پیسوں کے بغیر میرا گزارا نہیں، دوستوں کے بغیر گزارا نہیں، اگر یہ دل میں تصدیق ہے ہمارے، تو ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے. حقیقت میں جو فقیر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے مانگتا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ فقیر اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے دل میں تصدیق ہے کہ میرا غنی اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے، اور میں محتاج. مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ کا فقیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. اگر ہم مخلوق سے سمجھ رہے ہیں حاجتیں پوری ہو رہی تو ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، مخلوق کے فقیر بنے ہوئے. تو ہمیں یہ ایمان لانا، ہم زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر دل میں ہماری جو بت بیٹھے ہوئے ہیں وہ مخلوق کی حاجت روائی بن کے بیٹھے. اب ایک کلمے سے لا سے میں انکار کرنا ہے، یہ تو سیکھ رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کی، کوئی مالک نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کے، کوئی غنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. ہم کیا ہے؟ ہم محتاج، ہم فقیر ہے، ہم مملوک ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. اب یہ ایمان لانا ہے تو اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے، یہ ہم مالک نہیں ہے اس کے، اور ہم فقیر ہے. اب یہ ایمان لانا، یہ ایمان لائیں گے تو یہ تصدیق ہوگا اللہ تعالیٰ مالک، ہم فقیر مخلوق کے بنے ہوئے. اب یہ دل سے نکالنا ہے، کلمے سیکھ کے سمجھ کے الہ کا جو اعتبار ہے اس کی توحید حاصل کرنا ہے. وہ توحید حاصل کریں گے تو جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہے توحید جہنم سے نجات کے لیے، کہ یہ توحید جو حاصل کرے گا اس کے شرک سے جو نکلے گا توحید اس کو جنت سے جہنم سے نجات. ورنہ اگر یہ شرک میں جو بندہ مبتلا ہوگا، شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا، یعنی ذاتی مالک اگر ہم سمجھ رہے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ہم اپنے آپ کو اگر سمجھ رہے ہیں ذاتی مالک اور کسی اور کو سمجھ رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں. ہم ذاتی مالک سمجھ رہے ہیں مطلب ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو مالک بن کے بیٹھ گئے ہم اس کے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ گھر ہو، پیسہ ہو، پراپرٹی ہو، جو کچھ ہو. اگر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نا اس کے مالک بن کے بیٹھے. یہ مالک جو بن کے بیٹھے اس سے نکلنا ہے، ہم مملوک بننا ہے، ہم فقیر بننا ہے اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بننا ہے. اور حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں، حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، مگر ہم سمجھ رہے ہیں مالک ہیں، ہم ذاتی مالک سمجھ کے بیٹھے ہوئے. اب یہ ذاتی مالک بن کے بیٹھے ہوئے جو فقیر ہم مخلوق کے بن کے بیٹھے ہوئے اس سے نکلنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذریعہ ہے ایمان لانے کا. تو ایمان آئے گا تو یہ شرک سے نکلیں گے، کفر سے نکلیں گے، یہ کفر سے نکلیں گے، نفاق سے نکلیں گے. اب حدیث شریف سے سمجھتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مالدار کون ہے، امیر کون ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مالدار. ہم کسے فقیر سمجھتے؟ اور حدیث میں کیا بتایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف فرماتے ہیں. ابھی حدیث شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا وہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے اے باری تعالیٰ مالدار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ مالدار کون ہے. ہم مالدار کیا سمجھتے؟ جس کے پاس فل پیسہ ہو، گاڑی ہو، پراپرٹی ہو. یہ ہمارے نظر میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے یہ مالدار. مگر اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب سوال کرے اے باری تعالیٰ مالدار کون ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ مالدار وہ ہے جسے جس قدر ملے اس پہ راضی ہو جائے وہ مالدار. مالدار کون ہے؟ جسے جس قدر مل جائے وہ مالدار ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمیونیکیشن جو اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے یہ صحابہ کو سنا رہے ہیں. صحابہ کو کیا نہیں پتا مالدار کون ہے، مگر مالدار جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ کون ہے؟ جسے جس قدر ملے اس پہ راضی ہو جائے وہ مالدار ہے.
ہم مالدار سمجھ رہے ہیں پیسہ رہنا پراپرٹی رہنا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار کون ہے؟ جسے جس قدر مل جائے وہ مالدار ہے. جسے جس قدر مل جائے وہ مالدار ہے. جسے جس قدر مل جائے اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ راضی ہو گئے تو وہ مالدار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار. اب ہم دیکھیں کیا ہم مالدار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار ہے کیا؟ دیکھیں ہم صبح سے لے کے شام تک دیکھیں ہمارے سارے کام ہم راضی نہیں ہوتے، ہم ہر کام میں روتے. صبح اٹھے تو ہمارا رونا رہتا کہ میری نیند نہیں ہوئی. نماز تو نہیں پڑھتے مگر صبح اٹھتے روتے ہم میری نیند نہیں ہوئی. پھر صبح ہونے کے بعد پھر آفس جانے کے بعد رونا. ہم راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے راضی نہیں ہے. آفس جانا اس کا رونا ہے، آفس کو جا کر رونا، آفس سے جانے کے بعد رونا. مطلب اللہ تعالیٰ جس قدر رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، ہم رو رہے ہیں اس پہ، ہم ناراضگی دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم مالدار نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم فقیر ہیں. تو جس قدر ملے اس پہ راضی ہو جائے تو وہ مالدار ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے کہ باری تعالیٰ مالدار تو یہ فقیر کون ہے یہ تو بتائیے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے موسیٰ جس کی نیکیاں کم ہے وہ فقیر. ہم فقیر کس کو سمجھتے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کی نیکیاں کم ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ الگ ہے، ہم دنیا داری کی انڈرسٹینڈنگ سے بنا لیے. فقیر مالدار وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جسے جس قدر ملے وہ راضی ہو جائے، اس پہ راضی ہو گیا تو وہ مالدار ہے. اور فقیر جس کی نیکیاں کم ہے. ہم کیا سمجھتے؟ پیسہ جس کے پاس نہیں ہے انہیں فقیر ہے، فقیر عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو فقیر جسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، فقیر کون ہے؟ اس کی نیکیاں کم ہے، نیکیاں نہیں کماتا، نیکیاں کم ہے اس کے پاس، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فقیر ہے. اب یہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو فرماتے ہیں کہ امیری یہ نہیں کہ زیادہ مال ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کنٹینیو چل رہی، امیری یہ نہیں کہ زیادہ مال ہو، مال زیادہ ہو، یہ امیری نہیں، بلکہ اصل امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں امیری مطلب زیادہ مال ہونا سمجھ رہے ہیں. اب یہ کمیونیکیشن کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد جو کلام ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں. یہ حدیث کنٹینیو چل رہی کہ امیری یہ نہیں کہ زیادہ مال ہو، بلکہ اصل امیری کیا ہے؟ اصل امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. بے نیاز ہونا مطلب بے نیاز بندہ مخلوق سے ہو جانا، کہ مخلوق سے کچھ بھی امید نہ ہونا، کہ جو مخلوق کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جانا، یہ بے نیازی اصل. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محتاج بننا، یہ اصل مخلوق سے بے نیازی ہے. اگر ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے ہیں، مخلوق کے جو نا محتاج بنے ہوئے تو یہ بے نیازی نہیں. ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، فقیر بنے ہوئے، ہم سمجھ رہے ہماری نظر کیا ہے کہ اگر اس دوسروں کے مال پہ نظر ہے، دوسروں کی پراپرٹیوں میں نظر ہے، دوسروں کی صلاحیتوں میں نظر ہے، مطلب ہم بے نیاز نہیں ہے. ہماری نظر کسی اور پہ، دوسروں کی امانتوں میں ہماری نظر ہے، مطلب یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ محتاجی ہے، مخلوق کی محتاجی ہے. جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ میرے پاس جو ہے امانت ہے، اس کے پاس بھی امانت ہے، یہ امانتیں میرے پاس ہے اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے، تو بندہ جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اصل امیر یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. بے نیاز ہو جانا مطلب جو ڈپینڈنسی مخلوق سے ہے اس سے بے نیاز ہو جانا. وہ ڈپینڈنسی نہیں ہونا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ چیز، دوسروں کے اوپر نظر، دوسروں کے مال کے اوپر نظر، مطلب دوسروں کے اب جو بندہ بے نیاز ہو جاتا دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھے گا، دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہیں رکھے گا. وہ یہ دل میں اس کے یہ ہوگا کہ میرے پاس امانت ہے، اس کے پاس زیادہ ہوگا، مگر میرے کو حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کے پاس تو امانت ہے، اس کو زیادہ دینا ہے، مگر اپنی امانتوں پہ نظر رکھے گا، اپنے اعمال پہ نظر رکھے گا، اپنے جو چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس پہ نظر رکھے. تو یہ بے نیازی اصل ہے. تو جو بندہ اصل امیر کیا ہے؟ بندہ بے نیاز ہو جائے. مطلب جو مخلوق سے ہے بے نیاز ہو جانا، مطلب جو بھی مخلوق کے پاس ہے، دوسروں کے پاس، دوست کے پاس، رشتے داروں کے پاس، اس سے نا امید ہو جانا. امید کس سے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اب جب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے محتاج بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے فقیر بنیں گے، تو کیا ہے؟ بندہ بے نیاز ہو جائے گا. اب ہم بے نیاز نہیں ہیں. ہم بے نیاز کس کے بنے ہوئے؟ ہم محتاج کس کے بنے ہوئے؟ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے. ہم نوکری کے محتاج ہے، نوکری کے بغیر کچھ بھی گزارا نہیں سمجھ رہے. باس کے پیسوں کے، پراپرٹیوں کے، کریڈٹ کارڈ کے، اس کے فقیر بنے ہوئے، دوستوں کے، رشتے داروں کے، بینک بیلنس، لون، یہ سب چیزوں کے ہم محتاج اور فقیر بنے ہوئے. اب جب یہ سب چیزوں کے بنے ہوئے تو ہم بے نیاز نہیں ہیں. بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فقیر بندہ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ فقیر، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پرابلمس کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری کرتا ہے، مولا میرا یہ مسئلہ ہے، مولا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، مولا میری حقیقت یہ، مولا کے سامنے اپنی حقیقت پیش کر کے مولا سے مانگتا ہے۔ اب جو بے نیاز نہیں ہوا، جو اللہ تعالیٰ کیا محتاج نہیں ہوا، وہ مخلوق کا محتاج ہو جاتا اور مخلوق کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتا، مخلوق سے مانگتا ہے، مخلوق سے جو نا مخلوق کے پیچھے در بدر بھٹکتا ہے، مخلوق سے سمجھتا ہے کہ میرے ان کے بغیر تو گزارا نہیں، ان کے پیچھے پڑتا ہے، ان کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں یہ ذلیل ہوا تو یہ کام ہوتا میرا۔ حقیقت میں کیا ہے؟ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا فقیر۔ ہم کون سے فقیر بنے ہوئے؟ ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، ہم دوستوں کے، باس کے، نوکری کے، پراپرٹیوں کے فقیر بنے ہوئے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے سمجھ۔ اب حدیث کنٹینیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اصل امیری یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے۔ اب بے نیاز ہو جائے مطلب جو مخلوق کے پاس، دوسروں کے پاس ہے، اس سے نا امید ہو جائے۔ بے نیاز مخلوق سے ہو جائے اور محتاج کس کے بنے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ فقیر کس کے بنے؟ اب یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگی کہ میں فقیر ہوں اور اللہ غنی ہے، جب بندہ بے نیاز ہو جائے گا۔ اب جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے پاس جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا، میرے پاس امانت ہے اور کچھ بھی میرا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اس کے سامنے عاجزی پیش کرے گا، انکساری پیش کرے گا اور مولا سے مانگے گا، مولا تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، دینے والی ذات تیری ہے۔ تو مالک کے سامنے بندہ عاجزی دکھائے گا، اپنی حقیقت کو پیش کرے گا۔ اب یہ بات دل میں نہیں بیٹھی تو کیا ہوگا؟ یہ سمجھے گا کہ میری ضرورت ہے، ان کے بغیر، مخلوق کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، سمجھے گا۔ اب حدیث کنٹینیو چل رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے نفس کو بے نیازی سے بھر دیتے، حدیث کنٹینیو چل رہی، اور اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کس کو فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو خیر ہے، جو بھلائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے نفس کو بے نیاز کر دیتے۔ اب بے نیازی مطلب مخلوق سے بے نیاز ہو جانا۔ اب یہ کون ہوگا؟ جس کے دل میں تصدیق ہوگی کہ میں فقیر ہوں، اللہ غنی ہے، میں فقیر ہوں، یہ تصدیق ہونا، اللہ مالک ہے اور میں محتاج ہوں، یہ جب تصدیق ہوگا، میرے پاس جب امانت ہے، یہ امانتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تصدیق ہوگی تو وہ بے نیاز ہوگا۔ اب بے نیاز کیوں نہیں ہے؟ اپنے آپ کو یا تو مالک بنا کے بیٹھے ہوا ہے، گھر والوں کا، بیوی کا مالک بنا کے بیٹھا ہے، یا اپنے آپ کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ کے اوپر مالک، ماں باپ کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، دوست آفس میں تو جو نا امپلائز کے اوپر مالک بن کے بیٹھا ہے، یہ بے نیاز، یہ کیا ہے؟ مخلوق کا محتاج بن گیا، یا اپنے آپ کو مخلوق، یا تو مخلوق سے عبادت چاہ رہا ہے یا خود اپنی عبادت کر۔ تو فقیر بننا ہے ہمیں۔ فقیر بننے کے لیے کیا ہے؟ دل میں تصدیق ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی غنی نہیں، کوئی مخلوق غنی نہیں، اللہ ہی غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے نفس کو بے نیازی سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتے ہیں۔ انعام دے رہے اللہ تعالیٰ اس کو، جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے نفس کو بے نیازی سے بھر دے رہے ہیں، اس کے دل میں تقوی ڈال دے رہے ہیں۔ تقوی کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، تو دل میں تقوی ہے۔ اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے اس کے سامنے فقیری رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھلائی کیا؟ نفس کو بے نیاز کر دیتے، اور کیا ہے؟ دل کو تقوی کے ساتھ بھر دیتے۔ اب جو بھلائی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں اس کے سامنے فقیری کو رکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ میں فلاں کے پاس چلے جاؤں تو میں نقصان میں آ جاؤں گا، فلاں کے پاس چلے جاؤں تو میرا نقصان ہے، باس کو خوش نہ کروں تو میرا نقصان ہے۔ مطلب اس کے دل میں ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، فلاں کام کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، ہمیشہ اس کے سامنے فقیری رکھ دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرما۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کیا کہ فقیری رکھ دیتے۔ اب یہ بندہ کیا سمجھتا؟ نوکری چلے گئی تو میں نقصان میں آ جاؤں گا، نوکری چلے گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا، دکان آج گراہک نہیں آیا تو میں نقصان میں آ جاؤں گا، اگر میرے کو پیسے نہیں ملے تو میں نقصان میں آ جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، اگر میں نوکری جو ہے نا
پیسے نہیں آئے, سیلری نہیں آئے تو میں فقیر بن جاؤں. تو مطلب بندہ کیا ہے, یہ بندہ جو ہے نا یہ ڈرتا ہے, میں فلاں کام نہیں کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا, اس سے نہیں ملوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا, باس کو خوش نہیں کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا, اس کے سامنے گڑ گاؤں گا نہیں تو فقیر ہو جاؤں گا, اس سے نہیں مانگوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا. اب یہ جو ڈر ہونا تھا کس کا ہونا تھا, یہ خالق کا ہونا تھا کہ میں اگر میرے رب کو ناراض کر دوں گا تو میں جو ہے نا میری زندگی برباد ہے. یہ اصل دل میں ہونا تھا کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو میں برباد ہو جاؤں گا, یہ دل میں ہونا تھا. اب کیا ہے دل میں کہ میں فلاں کو ناراض کر دوں گا تو میں جو ہے نا برباد ہو جاؤں گا, گھر والوں کو, سی ای او کو, سی ایف او کو, جو ہے نا میرے باس کو, ان کو ناراض کر دوں گا تو میرا نقصان ہے. اب یہ دل میں کیوں ہے, مخلوق کے فقیر بنے ہوئے, مخلوق کے محتاج بنے ہوئے, آفس والوں کے محتاج بنے ہوئے. تو یہ محتاج اللہ تعالیٰ کے بننا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کے کب بنیں گے, جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کی فہم ہم حاصل کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کی تصدیق دل میں کرنا ہے کہ کوئی غنی نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ, کوئی غنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, اور میں کیا ہوں, فقیر ہوں, میں محتاج ہوں. کس کا, اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے سامنے فقیری کو رکھ دیتے. ہمیشہ اپنے سامنے فقیری پاتا ہو, مخلوق کا فقیر بناتے ہیں اس کو, مخلوق کے سامنے عاجز ہو جاتا, مخلوق کے سامنے ذلیل ہوتے رہتا, پھرتے رہتا. کیوں, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیا. اب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا, اللہ تعالیٰ کیا کریں, اس کے نفس کو بے نیاز کر دے رہے. مطلب وہ نہیں نا امید ہو گیا مخلوق سے, اس کی امید ہے صرف اللہ تعالیٰ سے. مولا کے سامنے عاجزی ہوتا, اس کا مولا کے سامنے گر جاتا, مولا کا فقیر بن کے رہتا, اور اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے. تو ہم جو ہے نا, ہمیں دیکھیں ہم کس کے فقیر بن رہے ہیں, ہم کیا اللہ تعالیٰ کے فقیر بنے ہوئے یا مخلوق کے فقیر. ہمیں اگر ہمارے اعمال دیکھے تو ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے. فقیر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بننا ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے, اور میرا کچھ بھی نہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. غنی اللہ تعالیٰ ہے, سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کی, مالدار اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمیں ایمان لانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایمان لانا. ایک اللہ والے تھے, ایک اللہ والوں کے پاس جو ہے نا ایک شخص آتے, ایک شخص آگے عرض کرتے, آپ کے گھر میں آگے رکتے کہ آپ دیکھتے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی سامان نہیں. اب گھر میں کچھ بھی سامان نہیں ہے تو آپ پریشان ہو جاتے. اللہ والوں کے گھر میں کچھ بھی سامان نہیں, آپ سوال کرتے کہ حضرت آپ کے گھر میں کچھ بھی سامان نہیں ہے, کیسا ایسا کیسا بول دو. حضرت فرماتے ہیں, جو بزرگ شخص ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دو گھر ہیں, میرے دو گھر ہیں, ایک جو ہے نا دہشت کا خوف کا گھر ہے اور ایک امن کا گھر ہے. میں جو سارا سامان ہے امن کے گھر میں رکھتا ہوں بولتے. تو یہ شخص جو آئے تھے پریشان ہو گئے, سوال کرے حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا بات. تو آپ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایک گھر جو ہے دنیا کا گھر ہے, وہ دنیا کا جو گھر ہے یہ دہشت کا خوف کا گھر ہے, اور ایک گھر آخرت کا گھر ہے. میں اپنا سارا جو سامان ہے آخرت کے گھر میں رکھتا ہوں. تو وہ شخص پھر سوال کرنے لگا, حضرت کچھ تو سامان رکھ لیتے, کچھ تو سامان رکھ لیتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے, میرے پاس جو بھی امانت ہے, میں اللہ تعالیٰ کا فقیر ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ کی ملک ہوں, میرے پاس جو بھی امانت ہے میں مملوک ہوں. مجھے پتا نہیں اللہ تعالیٰ یہ امانت کب لے لے, مجھے پتا نہیں یہ امانت اللہ تعالیٰ کب لے لے. میں اگر وہ سامان یہاں لا کے رکھ دوں, وہ سامان اگر یہ سامان جمانا یہاں شروع کر دوں, مجھے پتا نہیں میں اللہ تعالیٰ مجھے کب بلا لیں گے. تو مجھے پتا نہیں کہ اللہ مجھے کب بلا لے, اسی لیے میں کیا کرتا ہوں, میرا سارا سامان امن کے گھر میں آخرت کے گھر میں رکھتا ہوں. مطلب جو بھی کمائی ہے آخرت کے لیے کرتے تھے. یہ کیا ہے, اللہ والے کیا بتا رہے ہیں کہ ایک امن کا گھر ہے, ایک جو آخرت کا گھر ہے. اگر یہاں پر جو گھر ہے دہشت کا ہے, دنیا کا گھر ہے, سارا سامان میں یہاں رکھ دوں, مجھے پتا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کب بلا لے. جب اللہ تعالیٰ مجھے بلا لیں گے اگر سارا سامان یہاں رہا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا سارا سامان آخرت کے گھر میں رکھوں. مطلب کیا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ ساری توانائی, ساری تیاری آخرت کے گھر کے لیے کرے. تو یہ جو اللہ والے ہیں, یہ جو اللہ والے ہمیں سکھاتے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم مملوک ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم محتاج ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہے, ہمارے پاس جو بھی امانت ہے. اب یہ دل میں تصدیق کرنا ہے, اب یہ دل میں تصدیق کریں گے تو ہمارا جو آخرت کا گھر ہے وہ امن والا گھر ہوگا. اگر ہم یہ دل میں تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ مالک ہے, ہم فقیر ہے, ہم محتاج ہے, ہم مملوک ہے, تو جو آخرت کا گھر ہے وہ خوف والا, وہ دہشت والا گھر ہو گیا. اللہ والے کیا کرتے ہیں, وہ اس آنے والی گھڑی کو امن والا گھر بناتے, مطلب ایمان حاصل کرتے ہیں, خود سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں,
اور اپنے مریدوں کو یہ تعلیم دیتے. تو ہمیں کیا تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں مملوک ہوں. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں. اللہ تعالیٰ رازق ہے، میں مرزوق ہوں. اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، میں فقیر ہوں. میرے پاس جو بھی ہے کیا ہے؟ میرے پاس امانت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اللہ ایمان کیا لانا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ غنی ہے اور میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں مملوک ہوں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں. میرے پاس جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ جزا دیں گے. اگر ہم اپنی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو اس پہ سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ جیسا کہ اندھیری رات چھائی ہوئی ہے ایسے فتنے ہوں گے. مطلب اندھیری رات کیا ہے؟ جب اندھیری رات ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، کچھ بھی دکھتا نہیں، نہ روشنی ہوتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں دکھتا اندھیری رات میں. نہ ہاتھ دکھتا، نہ پیر دکھتا، نہ چہرہ دکھتا. جیسا اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. اور یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ اندھیری رات جیسا چھائی ہوئی ویسے فتنے ہوں گے. اور آگے فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک شخص صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا. فتنے ایسے ہوں گے کہ بندہ جو ہے رات میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا. اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. ہم دیکھیں اب اپنے آپ کو اپنا جائزہ لے. جو ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، مخلوق کو حاجت روائی پن دے بیٹھے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مخلوق کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم جو ہے نا صبح میں زبان سے تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے، مگر ہم صبح سے جب شام میں آ رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، دکان کو جا رہے ہیں تو سمجھ رہے کہ نوکری کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں. نوکری نہ ہو تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، دکان نہ ہوگی تو میں برباد ہو جاؤں گا، گراہک اگر نہ آ گئے تو میں برباد ہو جاؤں گا. مطلب یہ جو ہم شرک کفر کر رہے ہیں، یہ ہم حدیث کے مطابق ہم یہ اس میں انوالو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. فتنے کیسے ہوں گے؟ وہ اندھیری رات جیسا چھائی ہوئی ہے، اندھیری رات میں جیسا سمجھ میں نہیں آ رہا، اندھیری رات میں کچھ بھی نہیں دکھتا. تو اسی طرح سے جو بندہ دنیا کی محبت میں چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کر رہا. اندھیرے میں جب سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھتا نہیں. جب بندہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فتنہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں، دنیا کے لالچ میں، تھوڑے دنیا کے فائدے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. صبح میں بول رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، مگر شام میں آئے تک بول رہے ہیں نوکری نے تو کیسا، تنخواہ نہیں آئی، آج کا کیسا ہوگا، کل کا کیسا ہوگا. ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں غنی ہوں، میں مالک ہوں. ہم یہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ شک کر. اب یہ شک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق. ہم یقین کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم یقین نوکری پہ کر رہے ہیں، ہم کمپنی پہ یقین کر رہے ہیں. کمپنی بولی میں برابر ٹائم پہ تنخواہ دی تو کمپنی میں بھروسہ ہے، کمپنی بات پہ رکھتی ہے. کمپنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات بنائے، ذرہ زمین بنائے، آسمان بنائے، تارے بنائے. ایمان والے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا کہ بندوں کو جو نا ایمان کی دعوت دو، میرے دعوتی کلمے کی دعوت دو کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی حاجت رہا ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں. یہ بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، مگر دوسرا کوئی آگے بات ہمیں کہہ دے تو ہمیں جلدی یقین ہوتا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہی حاجت رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ فتنوں کے آنے سے پہلے یہ نیک اعمال کر لو. فتنے کیسے ہوں گے؟ بندہ صبح میں، ایک شخص صبح میں مومن ہوگا، رات میں کافر ہو جائے گا، رات میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا. اور یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ جیسا اندھیری رات چھائی ہوئی ہو، جیسا اندھیری رات میں کچھ نہیں دکھتا. اور یہ فتنہ کیا ہوگا؟ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے بندہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا. تو جس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں فقیر ہوں، جس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، غنی اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ فتنوں سے بچ سکتا ہوں. اب جس کے دل میں یہ ہے، جو کلمہ سیکھتا نہیں اور دنیا کی طرف جو مائل ہے، جو سمجھتا ہے دنیا کے بغیر گزارا نہیں، وہ یہ فتنوں میں انوالو ہو جاتا. یہ فتنوں میں انوالو ہو جاتا اور جو ہے نا وہ نقصان اٹھاتا. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراضگی ظاہر کر کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. تو ہم بھی دیکھیں صبح میں پڑھ رہے کلمہ لا الہ الا اللہ، مگر شام ہوتے ہم بول رہے ہیں کیسا کل کا کیسا ہوتا،
صبح کا کیسا ہوتا، شام کا کیسا ہوتا، پیسے نہیں ہے اب کیسا، ہاسپٹل کا خرچہ کیسا، بچوں کی اسکول فیس کا کیسا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. صبح میں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، صبح میں پڑھ رہے ہیں کلمہ، زبان سے پڑھ رہے ہیں کلمہ، مگر ہمارا عمل دیکھے تو ایگزیکٹلی اپوزٹ. زبان پہ ایک ہے، دل میں ایک ہے. زبان سے بول رہا اللہ مالک ہے، مگر دل میں پریشانی. او بھائی کیسا ہوتا، پیسے نہیں ہے تو کیسا، نوکری نہیں ہے تو کیسا. یہ کیا ہے؟ ہم پیسوں کے محتاج ہیں، ہم پیسوں کے فقیر ہیں. ہم نوکری کے محتاج ہیں، نوکری کے فقیر ہیں. ہم کمپنی کے محتاج ہیں، کمپنی کے فقیر ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ. میرا مالک اللہ ہے، غنی اللہ تعالیٰ ہے، صرف مالک اللہ تعالیٰ ہے، صرف رازق اللہ تعالیٰ. یہ دل میں تصدیق ہونا ہے. جب یہ تصدیق ہوگا تو ہم دنیا بلائے گی تو بھی نہیں جائیں گے. دنیا کے جو فتنے ہیں اس سے ہم بچیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی فتنے آنے سے پہلے مطلب نیک عمل کر لو. جو نیک عمل ہم کریں گے. کب کریں گے وہ نیک عمل؟ جب ہمیں حقیقت پتہ چلے گی کہ ہم کیا ہے. ہم فقیر ہے، یہ حقیقت ہمیں معلوم کرنا ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، ہم محتاج ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جو بھی ہے مالک اللہ کا ہے. اور ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے کمائیں گے. دنیا کو دین کے ذریعے کمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کچھ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے. اور ان کی علامتیں بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھیں آج جو دین کو کئی مثالیں دے سکتے ہیں. دین کو ذریعہ بنا کے دنیا جو کما رہے ہیں، جو حلقے جما رہے ہیں، جو اولیاء اللہ کے لباس میں لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں، جو غلط جو ہے نا باتیں بتا کے پیسے لوٹ رہے ہیں. کئی ایگزامپلس ہے. یہ حدیثوں میں بھی آیا کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بنا رہے ہیں، یعنی دین کا استعمال کر رہے ہیں اور دنیا کما رہے ہیں. دنیا کمانے کے لیے دین کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی کچھ علامتیں. وہ علامتیں کیا ہیں کہ وہ لوگ بھیڑیوں کی کھال میں نرم لباس پہنیں گے اور ان کی جو زبانیں ہوگی شکر سے زیادہ میٹھی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. مطلب کچھ ظاہری علامتیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ باطنی علامتیں بتائیں. دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح مطلب کیا ہے؟ ظاہری تو جو ہے نا میٹھے میٹھے ہوں گے، میٹھی بول ہوں گی، مٹھاس ہوگی، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی. بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اور ان کے جو لباس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بھیڑیوں کی کھال میں نرم لباس ہوں گے اور ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ ظاہر سے تو مٹھاس دکھے گی مگر ان کے دل میں کیا ہوگی؟ دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی لذتیں ہوگی. دنیا حاصل کرنا یہ مقصد ہوگا ان کا، دین مقصد نہیں ہوگا. دنیا کو کیسا کما رہے؟ دین کے ذریعے کما رہے. دین بول رہے لوگوں کو مگر اس سے دنیا کما رہے. نیت کیا ہے؟ نیت دنیا ہے، استعمال دین کا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے حدیث شریف کنٹینیو ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنے عزت کی قسم میں ایسے لوگوں میں ایسے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے. یعنی ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ کیا کون ہے؟ دنیا کو دین کے ذریعے کمانے والے. مطلب ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نبی اللہ تعالیٰ ایسے فتنے بھیجیں گے، ایسے ان کو کاموں میں ملوث کر دیں گے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. ہم ایسا سوچے تھے ایسا دوسرا کام کیسا ہوگا، پریشان ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ہم بھی دیکھیں ہم کیا ہے دنیا کیسا کما رہے ہیں، دین کا استعمال کر کے دنیا کما رہے ہیں تو نہیں. تو اب یہ دنیا دین کا فرق کون کرے گا؟ جب دین کی سمجھ بوجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. اب جس بندے کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے، جس بندے کے پاس سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی، جو بندہ خبر کے سوالوں کی تیاری کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے علم حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فقیر بن جاتا ہے، تو بندہ فرق کرنے لگتا ہے. دنیا کی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور دین کی فہم اس کے سامنے ہوتی ہے. وہ پہچاننے لگتا ہے کہ یہ رائٹ ہے، یہ رانگ.
اب جو سمجھتا نہیں، جو اپنی مرضی گزارتا ہے، اپنی مرضی چلتا ہے، وہ دنیا کیسا کمائے گا؟ دین کے ذریعے کمائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ایسے فتنوں میں ڈال دیں گے کہ ان کے بردبار لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہے ہیں میں ان کو ایسی پریشانی میں مبتلا کر دوں گا کہ یہ لوگ حیران ہو جائیں گے. اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کا ظاہر تو میٹھا میٹھا ہوگا، مطلب یہ جب گفتگو کریں گے تو ان کی مٹھاس، گفتگو بہت مٹھاس والی میٹھی ہوں گی، مگر ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جو ہے نا، جب ہم کلمے کو سیکھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بٹھا لیں گے کہ میں فقیر ہوں، میں مملوک ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جو نا غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، جو کچھ ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ہے. اب یہ بات ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ہم یہ جو ہے نا یہ فتنوں سے بچ سکیں گے، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں گے. اب یہ ناراضگی سے ہم کیوں نہیں بچ رہے؟ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر رہے. جو دین کی سمجھ بوجھ پہنچانے والے جو اولیاء اللہ ہے، جو وارثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں. جب ہم ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں، جو شیطان کا جس کے پیچھے زیادہ شیطان پڑے ہوئے، شیطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. جو اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. اب شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اب اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہے شیطان کا بھی وہ دشمن ہے. تو شیطان کیا کرے گا؟ جہاں اللہ والے بلاتے ہیں وہاں جانے سے روکے گا. اور اولیاء اللہ یہی بتاتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. اب دین کی سمجھ بوجھ جب ہم حاصل کرنے جائیں گے تو شیطان رکاوٹیں کرے گا. تو شیطان کا کام ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں راستہ ڈالنے کا. شیطان کا کام ہے یہ راستہ کریٹ کرتا ہے اور راستہ توڑنا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ صحبت حاصل کریں گے، ان کے ساتھ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، تو ہمیں شیطان کی پہچان بھی ہوگی، ہمیں دین کی پہچان بھی ہوگی، ہمیں دنیا کی پہچان بھی ہوگی، ہمیں حقیقت پتہ چلے گی، اپنی نفس کی پہچان، شیطان کی پہچان. ہاں تو ہم یہ دھوکوں سے بچ سکیں گے. ورنہ شیطان آئے گا، اپنے دھوکہ دے گا، فریب دے گا، اور ہم بولیں گے ہاں بھائی یہ تو اللہ والے ایسے ہی رہتے. ہم جو ہے نا اپنے جو ہے نا شیطان کی باتوں میں آ کے جو ہے نا بے ادبی کرتے تھے. تو ایک بات کیا ہے، یہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اولیاء اللہ ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ضروری ہے. اگر دین کی سمجھ بوجھ ہم اولیاء اللہ سے حاصل نہیں کریں گے تو یہ ہمارا بڑا نقصان ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، اس حدیث کو جو ہے نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اب یہ مال غنیمت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے بھیجا تھا مال غنیمت. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان، یہ تقسیم ہو رہی ہے ابھی مال غنیمت. ایک شخص اس میں اٹھتا ہے، ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے یا محمد. اب وہ شخص اتنی بے ادبی سے بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارتا ہے، پہلے تو درود شریف بھی نہیں پڑھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے انصاف کریے، اللہ سے ڈریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر جو ہے نا راضی نہیں ہے، اور کیا کہتا ہے؟ انصاف کریے اور اللہ سے ڈریے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ سے استعمال کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے شخص تو ہلاک ہو جائے، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے دنیا میں انصاف کرنے والا؟ یعنی مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ دہرائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس شخص کا سر قلم کر دوں، مجھے اجازت دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گیا. آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس شخص کا سر قلم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی جو نام بٹھا دیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹھ جاتے. آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اس گستاخ کا سر قلم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا آپ کو حکم دیتے کہ بیٹھ جائے. پھر وہ شخص جو ہے نا غصے میں اٹھ کر چلا جاتا ہے. اب وہ جاتے جاتے جو ہے نا پیچھے مڑ کر گھور کے دیکھتے جاتا ہے، یعنی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ کر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس جیسے کئی اور لوگ ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ کے رسول کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، چو چرا کرنے والے لوگ ہیں، یعنی منافقین ہیں. فقیر کون ہوتا ہے؟
جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کا فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، چھوچرا نہیں کرتا، منمانی نہیں کرتا، حجت نہیں کرتا، جو حکم اللہ تعالیٰ کے راضی، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے راضی۔ اب یہ منافقین ہیں جو اللہ کے رسول کے حکم پہ جو ہے نا چوچرا کر رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں کہ ایسا کیسا، تو کیسے الفاظ یوز کرا ہو منافق؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اکیلا نہیں ہے، جیسے کئی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے جو ہے نا علامتیں بتائیں ان لوگوں کی، کہ ان کی علامت کیا ہے کہ تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، تم ان کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، یہ قرآن اس طرح پڑھیں گے ہمیشہ ان کی زبان سے، ان کی ہونٹوں سے جو ہے نا ہمیشہ قرآن تر رہے گا، مطلب ہمیشہ قرآن کے ذکر میں ہوں گے، اور یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ دین سے اس طرح خارج ہے جیسا تیر شکار سے خارج ہوتا ہے۔ مطلب کیا یہ قرآن پڑھیں گے ہمیشہ تر رہے گا، ذکر قرآن پڑھتے رہیں گے، مگر وہ قرآن کا اثر ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا، مطلب ان کا پڑھنا بیکار ہے، مطلب منافق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ دین سے خارج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم اگر ان کو دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بات کیا ہے، اور اس میں حلیہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے شخصوں کے حلیہ کیا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہوں گی ڈھسی ہوئی ہوں گی، ان کی پیشانی ابھری ہوئی ہوں گی، ان کے جو گال ہے پھلے ہوئے ہوں گے، اور ان کی جو داڑھی ہوگی لمبی گھنی ہوگی، اور ان کے جو سر ہے وہ منڈے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بات کیا ہے، یہ علامت نبی، اب یہ علامتیں آج بھی دکھتی ہے۔ تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ حدیث سے جو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا، اللہ کے رسول جو تقسیم کرے اس پہ راضی رہنا، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پہ راضی رہنا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کے، کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی تقسیم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو کہ ہم دیکھیں ہم نے صبح سے شام تک جو ہماری تقسیم ہوئی، جو ہمیں کھانا ملا، جو پینا ملا، جو سانس ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ اب راضی نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ، تو ہمارا حال بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر الفاظ آج کے زمانے میں وہ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر یہ ہم ایسے جو ہماری حرکتیں ہیں، اگر وہ ان کے سامنے ہم یہ حرکتیں کریں تو وہ تو ہمارا سری قلم کر دیں۔ تو بات کیا ہے، یہ منافقت ہے، یہ بید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو تقسیم ہے اس پہ راضی نہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پہ راضی رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت ہے، راضی رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، راضی رہیں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم چوچرا کریں گے تو وہ فہرست میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تم اپنی نمازوں کو، تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے۔ ایسے مطلب کیا، ظاہری یہ لوگ عبادت گزارے مگر ان کا باطن جو ہے دنیا دار ہے۔ باطن میں کیا ہے، منافقت، کیونکہ دل میں آتا ہے نفاق، کفر، شرک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حلیہ بھی بتائے، آنکھیں ڈسی ہوئی ہے، جو ہے نا پیشانی ابری ہوئی ہے، گال پھلے ہوئے ہے، اور جو ہے نا گھنی لمبی داڑھی ہے، سر مونڈے ہوئے۔ تو بات کیا ہے، ہم جب اللہ تعالیٰ کے فقیر بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ غنی، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، ہم فقیر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرے اس پہ راضی رہیں گے۔ ہم اب کیا دنیا کے فقیر بنے ہوئے، دنیا کے محتاج بنے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، دنیا کی محبت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے بغیر ہمارا کچھ گزارا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں دنیا ہے تو سب کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں دنیا والوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اللہ والوں کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا والوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اب یہ کریں گے تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے ہم اس پہ راضی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر راضی رہیں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہے۔ تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بار جو ہے نا مہمان تشریف لائے۔ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب اپنے مہمان آئے تھے تو گھر والوں نے کیا دسترخوان بچھایا۔ اب کچھ دسترخوان پہ کیا تھا، کچھ سالن لگا ہوا تھا۔ اب آپ کے گھر والوں نے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر والوں نے کیا کیا، وہ دسترخوان کو اٹھایا اور وہ دسترخوان کو ایک تندور کی آگ جل رہی تھی، اس آگ میں ڈال دیا،
اس آگ میں ڈال کے جھٹک کے نکال لیا. اب وہ جیسا ہی نکالا تو سارا کا سارا دسترخوان صاف ہو گیا اور دسترخوان جلانے. مہمان سارے پریشان. آپ سب نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اے جابر، ہم نے عجیب بات دیکھی، یہ کیا چیز ہے؟ آپ دسترخوان کو لیے، آگ میں ڈال دیے اور پھر نکالے تو صاف کا صاف ہو گیا. یہ کیا بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے. آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس دسترخوان سے پوچھا تھا. تو جس دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس کو آگ نہیں جلاتی. تو اولیاء اللہ فرماتے، تفسیر نئی میں فرماتے ہیں، ایک دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت ہو جائے تو وہ آگ نہیں جلاتی. تو جس جسم کو، جس دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اسے کیسا آگ جلا سکتی ہے؟ اسے کیسا دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے؟ ایک دسترخوان کو آگ نہیں جلائی تو جس دل کو، جس جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس کو دوزخ کی آگ کیسا جلا سکتی ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کہ جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یعنی ہماری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان بتانے کے لیے، امتیوں کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، نشانیاں بتانے کے لیے، حکمت کی باتیں بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سارا قرآن میں ہے. اب یہ مشن پہ ہم کام کریں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، اصل نسبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فرما برداری ہے. یہ فرما برداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. اب یہ علم دین ہے، ہم علم دین میں کلمے کو سمجھ رہے ہیں. یہ کلمے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو تعلیم دیے. لا الہ الا اللہ، کوئی غنی نہیں ہے، اللہ ہی غنی ہے. کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے. کوئی رازق نہیں ہے، اللہ ہی رازق ہے. اب یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دی. ہم یہ تعلیم لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نسبت کا دعویٰ کریں تو یہ تعلیم حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے، اپنے اولیاء اللہ کو جو تعلیم جو ہے نا پہنچائی، اپنے وارثین کو جو علم دین پہنچایا، وہ وارثین سے ہم یہ علم دین اٹھائے. یہ علم دین اٹھا کے اس کو دل میں تصدیق کرے، خود بھی ایمان لائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور تمام دنیا بھر میں یہ جو بات ہے پہنچائے کہ ہم فقیر ہیں، ہم تمام مملوک فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. ہم دنیا کے محتاج نہیں ہیں، ہم نوکری کے محتاج نہیں ہیں، ہم نوکری کے فقیر نہیں ہیں، دنیا کے فقیر نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں. اپنی حقیقت کی پہچان ہونا، بندے کو جو آنے کا مقصد ہے وہ پہچان ہونا، اللہ کی پہچان ہونا، اللہ کے رسول کی پہچان ہونا، دین کی پہچان ہونا. خبر کے 3 سوال ہے: دین کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی پہچان. یہ پہچان ہونا، یہ پہچان حاصل کرنے کے لیے علم ہونا. یہ علم حاصل کریں گے تو یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. تو جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جائے وہ چیز نہیں جلتی. اسی طرح سے جس جسم کو، جس دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلتی. اور تفسیر نئی میں اور ایک بات بتاتے ہیں کہ نجاست جو ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک جسم کی نجاست ہوتی ہے اور ایک قلب کی نجاست ہوتی ہے، یعنی دل کی نجاست ہوتی ہے. جسم کی نجاست کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جسم کی نجاست تو ہمیں پتا ہے، بچپنے میں ہم گندگی کر لیتے تو ماں باپ ہمیں جو نا دھوتے تھے، دھلاتے تھے، پانی ہلاتے تھے، ہمیں پتا ہے. اور کچھ آہستہ آہستہ ہم بڑے ہوئے تو جسم کی نجاست ہمیں پتا ہے کہ ماں باپ نے کہا کہ دیکھو یہ باتھ روم ہے، یہ فلش ہے، یہ پانی ہے، یہ لوٹا ہے. ہم جیسا جیسا بڑے ہوئے جسم کی نجاست دور کرنے کے لیے ہمیں ماں باپ نے علم دیا. سب کو پتا ہوتا ہے کہ جسم کی نجاست کیا ہے اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، پتا ہے. اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں. مگر ایک نجاست ہے، وہ ہے دل کی، قلب کی نجاست. وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ بہت کم لوگوں کو، وہ ماں باپ نے نہیں سکھایا. مطلب کیا ہے؟ ایک نجاست جو علم تھا، ماں باپ نے وہ علم ہمیں بتایا کہ یہ نجاست ہے، اس کو صاف کرنا ہے، یہ گندگی ہے، علم دیا اس کا. اب ایک نجاست ہے دل کی نجاست. دل کی نجاست کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق. یہ دل کی نجاست ہے. یہ دل کی نجاست ہمیں صاف کرنا نہیں پتا. پہلے تو ہمیں یہ دل کی جو نجاست ہے اس کا احساس نہیں. ایک نجاست جسم کی نجاست ہے، وہ اس کا علم ہمیں ہو گیا. اب اس کو بتانے والے کون؟ ہمارے ماں باپ تھے. ایک دل کی جو نجاست ہے، ہمیں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، وہ نجاست کا نہیں معلوم. وہ نجاست کون بتائیں گے اور اس کا علاج کون بتائیں گے؟ وہ اولیاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی یہ نجاست کی دوا ہے. یعنی یہ نجاست صاف کیسا ہوگی، یہ نجاست کا دور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے.
اب یہ نجاست کیسا دور ہوگی؟ اب نجاست کیا ہے؟ شرک ہے، کفر، نفاق ہے. کیا ہے نجاست؟ کہ میں مالک ہوں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں اپنے آفس کا مالک ہوں، میں اپنے گھر والی کا مالک ہوں، میں اپنی اولاد کا مالک ہوں. کیا ہے؟ کیسے مالک بنے ہوئے؟ جب مالک بن جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے استعمال کرتے. جو اولاد پہ جو ظلم ہوتا ہے، بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، جو آفس پہ جو نا جونیئرز پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، جو نوکروں پہ ظلم کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ مالک بن کے بیٹھا ہے. ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، اور ہمارے پاس جو بھی امانت ہے اللہ کی مرضی کی طرح استعمال کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کس میں لے کے جائے گا؟ یہ شرک میں، کفر میں، نفاق میں لے کے جائے گا. تو یہ دل کی نجاست ہمیں نہیں پتا. اب یہ دل کی نجاست کا دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہاں ملے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں وہیں سے ملے گا. لا الہ الا اللہ کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارثین کا دامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارثین کا دامن جب لے لیں گے، جب تھام لیں گے، یہ علم حاصل کر لیں گے، تو ہم یہ نجاست کو دور کر سکیں گے. اپنی بھی دور کر سکیں گے، اپنی اولاد کی بھی، اپنی گھر والوں کی بھی، اپنی بیوی کی بھی، اپنے بچوں کی بھی دور کر سکیں گے، اپنے دوستوں کی بھی دور کر سکیں گے. اب ہمیں ہی نہیں پتا نجاست، ہمیں جسم کی نجاست پتا ہے، ہمیں پتا ہے گندگی ہے، یہ گندگی ہے، اس کو جو نا جلدی صاف کرنا ہے، ہمیں بدبو آ رہی ہے. ہمیں جب پتا چل جائے گا ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو ہم جو ہے نا الرٹ ہو جائیں گے. ارے یہ اتنی گندی نجاست میرے اندر ہے، ارے اس کے اندر دوسروں کے اندر ہے. تو ہم جو ہے نا اس کو الرٹ ہو جائیں گے، ہم فوراً اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. ہمیں احساس نہیں، ہمیں احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم جو ہے نا دنیا کی محبت میں اپنا وقت گزارتے. دین سیکھنے والے تو ہم کیا کرتے؟ نہیں دنیا ہے بس ہے بھائی، 5 وقت نماز پڑھ لو، بس یہ دین ہے. اپنے ذہنوں سے بنا لی کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھ لو، جو ہے نا زکات دے دو، صدقہ دے دو، اور حج کر لو 1 سال میں، زندگی میں 1 بار، بس کافی ہے بھائی. یہ دین ہے سمجھ، یہ اپنے ذہنوں سے دین بنا لیا. اب یہ ایسے لوگوں کے لیے تو اسی لیے تو سوال ہے، سب کے لیے ہے سوال. ویسے تو ماں دین کا تیرا دین کیا ہے؟ اپنی مرضی سے چلاتا. آج جو میرے حبیب نے بتایا تھا وہ مرضی چلایا تھا. اب یہاں پر اپنی مرضی چلائیں گے تو وہاں پر جواب نہیں دے سکیں گے. تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے. دین کی سمجھ بوجھ ہے حدیث میں، دین بلکہ نہیں ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دین میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، یہ پہچاننا ہے. تو فہم حاصل کریں گے تو ہم جواب دے سکیں گے. تو بات کیا ہے؟ جسم کی نجاست ہمیں پتا ہے، دل کی نجاست ہمیں نہیں پتا. اب یہ دل کی نجاست تفسیر نہیں فرماتے، وہ دور کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان آئے گا تو یہ نجاست دور ہوگی، ورنہ وہ نجاست کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں گے. اور دل کی نجاست کے ساتھ جائیں گے تو سوال جو خبر میں ہوگا وہ دل سے ہی ہوگا. دل قلب سے سوال ہونے، تینوں سوال بھی کہ تیرا دین کیا ہے، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. یہ سوالات جو ہوں گے یہ جو ہے قلب سے ہونے، یہ جسم سے نہیں ہونے، زبان سے نہیں ہونے. زبان وہاں کام نہیں کرے گی، وہاں زبان نہیں چلے گی، وہاں پر صرف قلب جائے گا اور قلب سے یہ سوال ہونے. جسم تو یہاں رہ جائے گا، برزخ میں جو جائے گا صرف قلب جائے گا. تو قلب کو سنوارنا ہے، یعنی قلب کو سنوارنا ہے مطلب قلب میں جو نجاست ہے یہاں دور کرنا ہے. نجاست کیا ہے؟ وہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. یعنی اپنے آپ کو مالک سمجھنا، اپنے آپ کو جو نا ذاتی مالک سمجھنا، اپنے آپ کو جو نا گھر والوں کا مالک سمجھنا، پراپرٹی کا مالک سمجھنا، اللہ کی امانت کسی کو نہیں سمجھنا. یہ کیا ہے؟ کفر میں، شرک میں مبتلا، نفاق میں مبتلا. اب یہ نکال لے کے ایمان لانا کہ اللہ ہی مالک سے، میرے پاس امانت ہے، اللہ ہی رازق ہے، میں مرزوق ہوں، اللہ ہی حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ ہی غنی ہے، میں فقیر ہوں. یہ ایمان لانا، یہ ایمان آیا تو وہ نجاست دور ہوتی، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ نجاست میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمام گناہوں کی جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اپنے آپ کو اللہ کی ملک نہیں سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اپنے آپ کو جو ہے نا مالک سمجھنا، مخلوق کا محتاج سمجھنا، مخلوق کا فقیر سمجھنا، اور اپنی مرضی سے چیزیں استعمال کرنا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی. تو ہم دیکھیں، ہم دنیا کر رہے ہیں، دین کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی عمل ہوتا ہے یا تو دنیا ہوتی ہے، دین ہوتی ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اب ایک عمل ہم سمجھ رہے ہیں، آج کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ میں فقیر ہوں، یہ دین ہے. میں فقیر ہوں، اللہ غنی ہے، یہ کیا ہے؟ دین ہے. اگر اپنے آپ کو فقیر نے اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا، اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا، اپنے آپ کو جو نا مالدار سمجھ رہا، تو یہ دنیا ہے. ایک عمل ہے، ہم اپنا ایمان اپنی نیت کے حساب سے اس کو چینج کر سکتے.
یا تو وہ دنیا ہوگا یا تو دین ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں مالک ہوں اس کا، میں اپنے آپ کا مالک ہوں، اس کا مالک ہوں، میرے پاس جو ہے اس کا مالک ہوں، یہ دنیا ہے. اور یہ دنیا کی محبت ہی سارے گناہوں کی جڑ ہے. اب یہ گناہوں کی جڑوں کو کاٹنا ہے تو دنیا جو کار کر رہے ہیں اس کو دین بنانا ہے. یعنی میں مالک ہوں کی جگہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، یہ تصدیق ہونا ہے. یہ تصدیق ہونے کے لیے کیا ہے؟ وہ دل کی نجاست دور ہونا. وہ کیسا دور ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے کے ذریعے سے ہوگی. کوئی ذریعہ نہیں ایمان حاصل کرنے کا، کوئی ایک بھی دوسرا ذریعہ نہیں ہے نجاست کو دور کرنے کا. ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذریعے سے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم. تو یہ ایک ہی ذریعہ ہے. یہ ایک ہی بات، شریعت بدلتی رہی، اعمال بدلتے رہے، مگر ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء علیہ السلام یہی بات پہنچائے، لا الہ الا اللہ. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کیا لا الہ الا اللہ، یہ تو 4 لفظ ہے بھائی. ساری کائنات، مخلوق کی پہچان بھی اس میں، خالق کی پہچان بھی اس میں. اتنا گہرا سمندر، ہم زندگی پر بھی اس کو سمجھیں گے تو اس کا علم ختم نہیں ہوگا. اتنا علم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہم نہیں جان رہے، ہم بول رہے ہیں کہ بھائی چلو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا بچپنے میں. اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکات. کلمہ پڑھ لیا، ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا، سمجھ رہے. حق ادا ہو کے سمجھ رہے، نماز پہ چلے گی. کلمہ پڑھ کے سمجھ کے اس کے تحت نماز ہوتی ہے. کلمہ پڑھ کے سمجھ کے اس کے تحت روزہ ہوتا ہے. کلمہ پڑھ کے سمجھ کے اس کے تحت زکات اور حج ہوتا ہے. جو مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو کلمہ پڑھاتے. اب مسلمان سے مومن بننا ہے تو جو کلمہ پڑھے اس کو سمجھنا ہے. مومن سے محسن بننا ہے تو جو سمجھے اس کو دیکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر عمل ہوگا تو وہ متقی ہوگا. ہم اتنے نبی نرسری میں بھی نہیں ہیں، ہم تو ایڈمیشن کے لائق بھی نہیں ہے اس کے. ہم اتنے پیچھے، پھر بھی اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ہمیں یہ علم دے رہے ہیں. حالانکہ جو ہم اس لائق بھی نہیں ہیں. ہم دنیا کی محبت میں اتنے جو ہے اتنا مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے کہ ہمیں یہ فہم مل رہی ہے کہ ہمارے اپنی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. یہ ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، بار بار بتائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیا؟ تاکہ ہم ایمان لا لے اور ہماری آخرت سدھار لے، آخرت امن والی بنا دے، آخرت میں سکون حاصل ہو جائے، خبر کی منزل کامیاب ہو جائے. اور جس کی خبر کی منزل کامیاب وہ آخرت کی تمام منزل کامیاب. تو بات کیا ہے؟ کلمے کو سیکھنا ہے. کلمہ ایزی نہ لے، لا الہ الا اللہ بار بار بات آ رہی ہے. ہم کلمے کو ایک بات ہی سیکھ رہے ہیں مگر ڈیفرنٹ طریقوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے. کلمے کا علم ایزی نہ لے. یہ اولیاء انبیاء علیہ السلام کی تعلیم تھی امتیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی صحابہ کو اور تابعین کو گئی، تابعین کو گئی. تمام اولیاء جو ہے نا یہ کلمے پہ کام کرتے. تو یہ پریکٹس کرنا ہے، روز منیمم 100 مرتبہ پریکٹس کرنا ہے لا الہ الا اللہ کہ میں غنی نہیں ہوں. غنی کون ہے؟ الا اللہ، اللہ ہی غنی. میں غنی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں. غنی کون ہے؟ پھر الا اللہ، اللہ ہی غنی. میں مالک نہیں ہوں، میں محتاج ہوں. مالک کون ہے؟ پھر الا اللہ، اللہ ہی مالک. یہ اپنی پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کر کے پھر عمل کرنا ہے روز. پھر دل میں دیکھنا ہے، ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ میں مالک نہیں، وہ بھی مالک نہیں ہے، انہیں فقیر ہے، انہیں فقیر. دیکھنا ہے، دیکھیں گے کہ انہیں فقیر ہے، اس کے پاس امانت ہے، انہیں فقیر ہے، انہیں فقیر. ہم کوشش تو کریں. جب ہم کوشش کریں گے، جب مانیں گے، جب جانیں گے، جو جانے وہ دیکھیں گے تو یہ دل میں بات بیٹھے گی. پریکٹس کرنے کے بعد جو ہمیں یہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کو عمل میں بھی لانا ہے. پھر دوسروں کو بات بتانا بھی ہے دل میں تصدیق کرنے کے لیے. تو ایک سائیکل چلتے رہنا ہے. سمجھنا ہے، یہ علم سیکھنا ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو دوسروں کو بولنا ہے، پھر جو ہے نا یاد کرنا ہے، پھر بولنا ہے، پھر ریوائز کرنا ہے. تو یہ سائیکل چلتے رہے گا تو دل میں بات بیٹھے گی. تو عمل کرنے میں جب آسانی ہوگی. ورنہ کیا ہے، خالص سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی مجھے سب پتا ہے. تو یہ دل میں بات بٹھانا ہے تو اس پہ محنت کرنا ہے کلمے پہ. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ رب العالمین بول رہا کہ جاننا ہے تو ہم بول رہے ہیں نہیں پڑھ لے تو کافی ہے. بول رہے یہ کیا ہے؟ ہماری محرومی ہے، بدبختی ہے. تو ہمیں اب پتا چلا کہ کلمے کی یہ اہمیت ہے تو ہمیں یہ کلمے کو، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 268-269. شیطان تم کو مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر شیطان کا کام دے رہے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ مفلسی سے، تنگدستی سے ڈراتا ہے.
اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. شیطان کیا کرتا؟ تو غریب ہو جائے گا، تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، تو اللہ کے لیے جو ہے نا مال خرچ کرے تو غریب ہو جائے گا، تو فلاں کام کرے گا دین کا تو غریب ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا، تیری ضرورتیں پوری نہیں. یہ شیطان کا کام ہے ڈراتا. اور بخل کی ترغیب دیتا، مطلب بخل کا آئیڈیا دیتا تو غریب ہو جائے گا. کنجوسی کا آئیڈیا دیتا تو کنجوسی. یہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی باتوں میں آ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میری راہ میں خرچ کرو گے تو بیکار نہیں جائے گا. ایک دو گے تو میں 10 دوں گا، 1 دو گے 70 دوں گا، 700 دوں گا، بے حساب دوں گا. یعنی جتنا بندے کا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شیطان کا کام بتا رہے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اس کا کام ہے، یہ کام کیا ہے؟ بخل کی ترغیب دیتا، مفلسی سے ڈراتا. اس کا ڈرانا، جہاں سے بھی ڈرانے کا کام ہے سمجھ جاؤ یہ شیطان. جو بھی ڈرانے کو آ رہا کہ بھائی ارے برباد ہو جاتا تو دین کا کام کرا تو سمجھ جاؤ وہ شیطان. برباد ہو جاتا تو اگر پیسے نہ لگایا تو دین کے راہ میں سمجھ جانا. شیطان کا کام ڈرانا ہے، بخل کی ترغیب دینا ہے. یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 268-269. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت کی باتیں عطا ہوئی تو بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی. اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ شیطان جو ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ ڈرانا ہے، بری بات کی ترغیب دینا ہے، بخل کی ترغیب دیتا ہے، کہ کنجوسی کی ترغیب دیتا ہے. اب جو لالچ ہے، اب ہم بخل کیوں کرتے؟ ہم جو لالچی پنا کیوں کرتے؟ ہم حسد کیوں کرتے؟ ہم جو مال آیا ہم سمجھتے یہ میرا ہے سمجھتے. جب مال کے مالک بن بیٹھ جاتے نا، یہ اپنی مرضی سے چلاتے. اپنی مرضی سے کیا چلاتے؟ نہیں، ماں باپ کے حقوق نکال لیتے، بھائی بہن کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق بھی نکال لیتے. تو یہ حقوق نکال لیتے. یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے چلاتے. جب مال آتا ہے، جو بھی مال ہے یہ ہم اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. ہمارے دل میں ہوگا یہ میرے پاس امانتیں ہیں، اس کو مالک کے منشا کے تحت استعمال کرنا ہے. جو مالک ہے اس کا، میں تو فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، یہ جو مالک نے مجھے دیا ہے اس کے. تو یہ جب دل میں ہوگا کہ میرے پاس امانتیں ہیں، میرا مالک اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں. جب اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا بندے سے، اور شیطان جو ہے نا دور بھاگے گا. کیوں؟ شیطان کا کام کیا تھا؟ ڈرانا. اب شیطان ڈرایا تو بھی نہیں ڈرتے. شیطان ڈرایا تو بھی بولتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا مال ہے، میں اللہ کی دیوی چیز اللہ کی راہ میں لگانے میں کیا پرابلم ہے؟ اب دل میں نہیں ہے ہمارے، اللہ کی چیز نہیں سمجھ رہے، مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت نہیں سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ملک یہ نہیں سمجھ رہے. اب اپنی مرضی سے چلا رہے، تو اپنی مرضی سے چلا رہے تو ہم بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے. اور یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کیا ہے؟ تمام گناہوں کی جڑ. سورہ بقرہ آیت نمبر 271, 272, 273. اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے تم جو بھی خیرات کرو اچھی بات ہے اگر تم کھلے طور پر کرو، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کھلے طور پر بھی دیو، پوشیدہ طور پر بھی دیو، مطلب چھپا کر بھی دیو، کھلے طور پر بھی دیو. چھپا کر دو گے تو بھی فائدہ ہے، اور کھل کر دے گا تو کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا نصیحت حاصل کریں گے. زکوٰۃ دینا ہے، کھل کر دو، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے نا معلوم ہو کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے. ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا سیکھے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، دینا ہے، فرض ہے. اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ جب تم خیرات کرو کھلے طور پر یا جو ہے نا چھپ کر یہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرمانے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمانے جو تم کرتے ہو میں باخبر ہوں، یعنی تم میری رضا کے لیے کرتے ہو یا لوگوں کے کہنے پر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے دل سے کرتے ہو یا زبردستی کرتے ہو مجھے پتا ہے، میں خبر رکھنے والا ہوں. تو ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے. جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے. ابھی اخلاص کب پیدا ہوگا؟ ہم اپنی سمجھیں گے کسی چیز کو تو یہ جو ہے نا دنیا ہوگی. ہم اللہ کی سمجھ کے اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو یہ کیا ہے؟ دین ہوگا. دین میں اصل کیا؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اخلاص. ہر عمل میں اخلاص ہونا. اے پیغمبر ان لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے. اور اے مسلمانوں جو مال تم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ملے گا، اور تم کو جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو. اور جو مال تم خرچ کرو گے یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا قیامت کے دن تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں کو اس کا فائدہ ملے گا. تم مال خرچ کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو.
تو ہمیں جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کی مرضی کے تحت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مال تم خرچ کرو گے یہ سب اس کا ثواب پورا پورا دیا جائے گا تمہیں قیامت کے دن, اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو پورا پورا ثواب دوں گا. ہمیں یقین نہیں ہے, ہمیں کیا ہی شک ہے, نہیں پیسے میں لگائے تو کیسا برباد ہو جاؤں گا, نقصان ہو جائے گا. کیا ہے سامنے فقیر ہی ہمارے, ہم ڈر رہے ہیں, ہم پیسہ خرچہ کرنے ڈر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم حقوق جو ہے نا کیا ہے حقوق مار لے رہے, خواہشات میں پیسے لگائیں گے مگر اللہ کی راہ میں بول دو نہیں میں تو وہاں برباد ہو جاؤں گا, نہیں یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے. ہم یہ اپنے ذہنوں سے بنا لی. سورہ آل عمران 180 181 182. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال عنایت فرمایا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ فرمانے جن لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے کچھ مال دیا اگر اس میں بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں تو اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے. ہم اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا جو مال ہے, کوئی مالدار یہ سمجھ رہا ہے, پیسے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بخل کروں گا تو یہ میرے لیے بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بخل اس کے لیے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے. یہ برا ہے, ایک جو بخل کر رہے ہیں جو کنجوسی کر رہے ہیں یہ کیا ہے دنیا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, یہ شیطان کا کام ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا. جس مال میں ہم بخل کرتے ہیں جو پیسہ ہمیں ملا اگر ہم بخل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا توق بنا کر گردنوں میں ڈال دیا جائے گا. اور یاد رکھو آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان کا زمین کا میں ہی وارث ہوں, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بار بار یہ آیت آ رہی کہ میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو جانتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کیا ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے. تم زبردستی کر رہے ہو یا منمانی کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرے, جو بھی مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اب یہ کب کرے گا, مالک بن کے رہ بیٹھنا, میرے پاس جو امانت ہے اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے. اب اللہ تعالیٰ جو نا جو لوگ اللہ کو فقیر کہتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ دل کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اسی کو بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں, اللہ تعالیٰ فرمانے یہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم لکھ لیتے ہیں اس کو, اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ لعاب جہنم کے عذاب کا مزہ چکو. اور ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو مالدار یعنی اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مالدار کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے نا جہنم کا عذاب کا مزہ چکایا جائے گا. یہ ان کاموں کی سزا ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے, اور اللہ تو اپنے بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرما میں ظلم نہیں کرتا ہوں, بندہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. کیا ظلم کرا بندہ, ہم اپنے آپ پہ ظلم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے مال خرچ کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے خیرات کر رہے ہیں, ہم زبردستی خیرات. اللہ تعالیٰ چاہ رہے بندہ ایمان کے ساتھ میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے, اخلاص کے ساتھ عمل کرے. سورہ توبہ آیت نمبر 103. اے پیغمبر تم ان لوگوں کے مال سے صدقہ و خیرات لے لو کہ اس کے قبول کرنے سے تم ان کے گناہوں سے پاک صاف کر دو گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب تم ان لوگوں کے مال جو صدقہ خیرات کے لے لو کہ اس کے قبول کرنے سے تم ان کے گناہوں کو پاک صاف کر دو گے اور ان کے لیے دعا بھی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب آپ ان کے لیے دعا کریے, بلا شبہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دعا کیا ہے, تسکین ہے, موجب تسکین ہے. سورہ توبہ آخری آیت ہے سورہ توبہ 107 to 109. بعض منافق ایسے ہیں جنہوں نے اس گھر سے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائے. یہ مسجد درار جو منافقوں نے مسجد بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تذکرہ ہے قرآن. اس مسجد جو ان کی نیت تھی وہ نیت کو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں. بعض منافق ایسے جنہوں نے اس گھر سے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائے. ان کی نیت کیا تھی, نقصان پہنچائے مسلمانوں کو اور اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کرے. ان کی نیت کیا تھی, کفر کی باتیں کرے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے, مسلمانوں میں جو نا تفرقہ ڈالے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے لڑ چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائی گی, اور اگر
ان سے پوچھا جائے گا تو وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے. اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام کرے تو وہ لوگ کہیں گے ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹے ہیں. اے پیغمبر تم اس مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں حبیب آپ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، کھڑے بھی نہ ہونا. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ وہ مسجد قباء کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہ واقعی اس لائق ہے کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب پاک ہے، ان کی روحیں پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ مسجد کی بنیاد کیا ہے؟ وہ مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور اس میں جو کھڑے ہوں گے ایسے لوگ جو وہ بھی پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی کھائی یعنی غار کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی کو ہے، پھر وہ اس کو لے کر دوزخ کے گڑھے میں جا گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ وہ بنیاد اچھی ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خوشنودی اللہ کی رضا پہ رکھی، ایک اللہ کی ناراضگی پہ اس کی بنیاد ہے، مطلب ایک تقوی پہ رکھے ایک تقوی پہ نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ فرمانے سوال کر رہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا سبب رہے گی اور ان کو مضطرب رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو بات کیا ہے؟ ہم نے آج کیا سیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے الہ میں آثار الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا. آج ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور ہم کیا ہے؟ فقیر ہے، ہم محتاج ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے ہمارے، اب یہ تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے نا آثار کے شرک سے نکلیں گے. آثار کا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو ذاتی مالک سمجھ رہے تو آثار کا شرک ہے. ابھی شرک سے نکلنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علم حاصل کرنا ہے. کیا علم حاصل کرنا ہے؟ کہ میں مالک نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں غنی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں مملوک ہوں. میرے پاس جو بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے. تو یہ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا. آج کچھ مختصر ہم جو بھی ہے سمجھے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا کرے، اس میں اخلاص عطا فرمائے، اس حاضری کو قبول فرمائے، اس ٹوٹی پوٹی محفل کو مولا قبول فرما لے مولا، اس سے اور بہتر کرنے میں مدد فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.